دوستو، پٹھان یا پشتون جو قوم ہے یہ پوری دنیا میں غیرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ نہ تو کسی بادشاہ سے ڈرے اور نہ ہی ان پر کسی ظالم حکمران کا خوف طاری ہوا۔ دنیا میں اب تک کئی بڑی بڑی اقوام نے متعدد بار پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی ہے، مگر سب کے سب ناکام رہے، اور آدھی دنیا فتح کرنے والے سکندر اعظم نے بھی جب افغانستان میں اپنا قدم رکھا تو پشتونوں نے دنیا کی سب سے بڑی اور منظم فوج کو بھی دھول چٹا کر رکھ دی، اور یہ سلسلہ امریکہ کو افغانستان سے بھاگنے کی صورت میں آج تک ایسے ہی جاری ہے۔ آخر یہ پٹھان کون ہیں اور کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا دعا فرمائی تھی اور ان کے لیے کیا پیشین گوئی کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دنیا کی بہادر قوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جنہیں دنیا پٹھان افغان کہتی ہے۔ دوستو، پٹھانوں کو افغان اس لیے کہا جاتا ہے کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور ان کو جنات کی زبان کافی پسند تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے والد سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو اپنی زبان سکھاؤ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اپنے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پشتو ہے یہ جنوں کی زبان ہے۔ اس کے پیچھے لاجک بھی یہی ہے، اور بعد میں یہی زبان پختون کے نام سے مشہور ہوئی۔ پٹھان قوم کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی قومیت کے اعتبار سے بنی اسرائیل سے ہیں۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی سے ہی اسرائیل کی 12 قومیں آگے چلیں، اور مورخین کے مطابق انہی میں سے ایک قوم ان پختونوں اور پٹھانوں پر مشتمل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، جب لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا ایک سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، وہ بھی حضرت خالد بن ولید کی دعوت پر اپنے پورے خاندان اور کئی آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام سے قیس کو ہٹا دیا اور اس کا نام عبد الرشید پسند فرمایا، اور یوں عبد الرشید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے پہلا پختون صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ دوستو، یاد رکھیں، آج دنیا میں پختون، پٹھان، افغان وہ واحد قوم ہے جن میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب موجود نہیں، اور اگر آپ کسی پٹھان سے پوچھیں گے کہ وہ مسلمان ہے یا پختون، تو آپ کو جواب دے گا کہ وہ 5000 سال سے پختون ہے اور 1400 سال سے مسلمان ہے۔ عبد الرشید نے اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے ساتھ مسلمان ہو کر بڑے جوش و خروش سے کفار مکہ کے خلاف ہونے والی جنگوں میں بھی حصہ لیا، اور اپنی جرأت و بہادری کی وجہ سے بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ فتح خیبر اور فتح مکہ میں بھی ان کا بہت اہم کردار رہا تھا۔ ان کی جرأت و بہادری کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے یہ الفاظ نکلے، بتان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی اولاد کو فروغ بخشے اور ان کے قبیلے کی طاقت اور مقدار سب سے زیادہ ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد یعنی پہلے پختون صحابی یعنی عبد الرشید کی نسلوں میں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہوگا، جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے، اور ان کی مذہب اسلام سے محبت بتان کی طرح ہوگی۔ اب جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی بتان، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسی سخت ترین لکڑی جو بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب برِ صغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ آج اس قوم کو فارسی زبان میں پشتون اور ان کی قومی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر شمار کی جاتی ہے، جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں۔
پٹھانوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا تھا۔ پٹھانوں کا اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ اتنا مضبوط ہے جو آج تک اس قوم کے اندر ایسے ہی برقرار ہے۔ یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ آپ نے افغانستان میں دیکھا ہوگا۔ اس قوم کا ذکر قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور بعض مورخین کے مطابق یہی وہ پٹھانوں کا لشکر ہوگا جو حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا۔ ایک روایت کے مطابق انہی علاقوں سے کالے جھنڈوں کا علم لے کر فوجیں جو نکلیں گی، ان میں کافی بڑی تعداد ان پٹھانوں پر مشتمل ہوگی، جن کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے جھنڈے بیت المقدس میں جا کر نصب کر دیں گی اور حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ لڑیں گی۔ بعض دوسری روایات کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان سے ہی ہوگا، جو کہ موجودہ افغانستان کا علاقہ ہے۔ دوستو، افغانیوں کی اس قدر غیرت، جرأت اور بڑی بڑی سپر پاورز کو بغیر کسی ہتھیار کے دھول چٹا دینا، یہ سب یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ہی اثر ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور کی تھی۔